السلام علیکم، میں احمد بٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک اہم اور ایک ضروری مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ عموماً ہم کو یا بچوں کو اچانک بخار ہو جاتا ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا۔ دراصل بخار ہونے کی وجوہات اور اس کی جو علاج ہے وہ مختلف ہے، جس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ عموماً لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ بخار یہ جو مجھے ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے اور اس کی کیا علامات میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور کون سی علامات میرے لیے خطرناک نہیں ہیں اور کب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو میں مکمل اس کے بارے میں آگاہی دوں گا۔ بخار دراصل ایک جسم کا رد عمل ہوتا ہے، انسانی جسم کا امیون سسٹم کا رد عمل ہوتا ہے۔ جب انسان کے جسم میں بیکٹیریا یا انفیکشن کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جسم کے اندر امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کا ٹمپریچر ایک دفعہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو اس کو ہم بخار بولتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا بخار آپ کے لیے خطرناک ہے اور کون سا بخار آپ گھر میں ٹھیک۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ انسانی جسم کے ایک رد عمل کا نام ہے۔ بخار میں کبھی بھی فوراً سے میڈیسن نہیں کھانی چاہیے، اینٹی بائیوٹکس کا بالکل استعمال نہ کریں۔ اگر میرے کہے ہوئے طریقوں کے مطابق آپ عمل کریں گے تو آپ کا بخار کبھی بگڑے گا نہیں، نہ ہی آپ کو نقصان ہوگا۔ بلا وجہ میڈیسن کا کھانا انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جب بخار ہو جائے تو اس میں کون سے احتیاطی تدابیر ہیں جو گھر میں استعمال کرتے ہوئے ہم بخار کے اوپر کنٹرول کر سکیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جسم کے کپڑے جو ہے وہ ڈھیلے کر دیں اگر بخار ہو جائے تو۔ اس کے علاوہ مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں، لیکوڈ والی چیزیں، مائعات وغیرہ پلائیں، جوس وغیرہ پلائیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا مریض کو اس کے بغلوں میں، اس کی گردن کے نیچے، اس کی پنڈلیوں پر نیم ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر سکتے ہیں۔ جو نارمل پانی ہوتا ہے اس سے پانی کی ٹھنڈے پٹیاں کریں، اس سے بخار کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بخار 100 یا 101 فارنہائٹ ہو تو آپ اس کو پیناڈول بھی دے سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بخار کی علامات اگر 3 دن سے زیادہ دن رہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ بغیر ڈاکٹر کی ہدایات کے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال آپ کے لیے خطرناک ہوگا۔ آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر میڈیسن نہیں استعمال کرنی۔ صرف آپ پیناڈول استعمال کر سکتے ہیں، ٹھنڈی پٹیاں مریض کو کر سکتے ہیں، اس کو ہوادار کمرے میں رکھ سکتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پانی پلا سکتے ہیں۔ خطرناک قسم کے 3 بخار ہوتے ہیں، جس میں ڈینگی بخار، ٹائیفائڈ اور ملیریا۔ ڈینگی بخار میں شدید جسم میں درد ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے اور پلیٹلیٹس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے ملیریا۔ ملیریا میں جو ہے وہ درد رہتا ہے جسم میں۔ درد تینوں قسم کے بخاروں میں ہی ہوتا ہے۔ ملیریا میں کپ کپی لگتی ہے اور شدید لمبے عرصے تک بخار رہتا ہے، اور یہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ جس طرح موسم تبدیل ہوتے ہیں تو مچھر کی ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، مچھروں سے بچاؤ کی احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بخار آ جاتا ہے۔ تیسرا ہے جو ہے وہ ٹائیفائڈ۔ ٹائیفائڈ میں انسان کو لمبے عرصے تک بخار رہتا ہے، بھوک کم لگتی ہے اور انسان جو ہے وہ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تینوں علامات جو میں نے علامات پہلے بتائی ہیں اگر یہ ظاہر ہوں تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ ڈاکٹر اور ٹیسٹ کی بنیاد پر عمل کرتے ہوئے میڈیسن کا استعمال کریں۔ یہ جو عام ڈاکٹر مختلف گلیوں محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بخار ہے، آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، وہ آپ کو جاتے ہی کوئی اینٹی بائیوٹکس انجیکشن لگا دیتے ہیں یا آپ کو ٹیکہ لگا دیتے ہیں، جس سے آپ کہتے ہیں جی بڑا ڈاکٹر اچھا تھا، جاتے ہی ہمارا بخار ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کو اس کا بہت زیادہ نقصان چکانا پڑ سکتا ہے۔ خدا نخواستہ بخار اگر بگڑ گیا تو ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں بخار کو 3 دن تک تو میڈیسن ہی استعمال نہ کریں، آپ اس کو گھر میں ہی کسی نہ کسی طرح سے صرف پیناڈول استعمال کر کے ہی اس کو بخار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔
انشاءاللہ آپ کو یہ میری معلومات انشاءاللہ پسند بھی آئیں گی، اور یہ میں نے معلومات اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ میرے تمام دیکھنے والوں کو بخار کے بارے میں مکمل آگاہی ہو سکے۔ اگر بندہ ناچیز سے کچھ غلطی ہوئی ہو یا کچھ ٹھیک طرح سے بیان نہ کر سکا ہو تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے بنا ہوا ہے، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے اور مزید ویڈیو اچھی کرنے کی فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے، لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، جس سے مجھے حوصلہ ملے گا اور میں اپنے جتنے تجربات میں نے زندگی میں سیکھے میڈیسن کے حوالے سے، پیشنٹ کے حوالے سے، ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔